نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و بے پناہ درود و سلام۔ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس ضمن میں ہم ایک واقعہ سنتے ہیں پچھلے سالوں میں پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب اسے قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جانے لگیں۔ آخر یہ طے پایا کہ ظالم بادشاہ کو ایک بڑی تانبے کی دیگ میں ڈال کر اونچی جگہ رکھا جائے اور نیچے آگ جلا دی جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تانبے کی ایک بڑی دیگ میں بادشاہ کو ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ آہستہ آہستہ دیگ گرم ہونا شروع ہوئی۔ بادشاہ کا جسم جھلسنے لگا۔ بادشاہ چونکہ غیر مسلم تھا، جھوٹے خداؤں کی پوجا کیا کرتا تھا، چنانچہ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ نے اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے اپنے باطل خداؤں کو پکارتا گیا، مگر افسوس ساری زندگی جن کے سامنے سر جھکایا تھا، جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی، مشکل کی اس گھڑی میں ان جھوٹے خداؤں نے نہ اس کی پکار سننی تھی نہ ہی سنی۔ دشمن کا ملک ہے، نہ اپنی فوج، نہ عزیز رشتہ دار۔ ایسے وقت میں جھوٹے خداؤں نے بھی پکار نہ سنی۔ سب امیدیں ٹوٹ گئی، سب دروازے بند ہو گئے۔ اب بادشاہ مسلمانوں کے رب یعنی ایک سچے خدا اللہ رحمان و رحیم کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے مشکل کی اس گھڑی میں سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ پاک کی عظیم بارگاہ میں بادشاہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اچانک بارش برسنا شروع ہوئی۔ بارش کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔ پھر بہت تیز ہوا چلی، اتنی تیز کہ دیگ سمیت بادشاہ کو اڑا کر لے گئی۔ اب یہ بادشاہ دیگ سمیت ہوا میں اڑتا ہوا لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ ہوا نے دیگ کو ایک غیر مسلم قوم میں جا کر اتارا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص جو دیگ سمیت اڑتا ہوا آیا ہے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہے تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنا تمام واقعہ سنایا۔ جب ان غیر مسلموں نے ایسا سبق آموز قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان سچے دل سے اللہ پاک کی جانب توجہ کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس پر کرم نہ کرے، فضل نہ کرے۔ اللہ پاک کی جانب رجوع لاتا ہے تو سچے دل سے اللہ پاک کو پکارتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری زندگی سے یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اسباب محدود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم پر مشکلات آتی ہیں، مگر دعا کرنے میں بہت سستی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے استعانت یعنی مدد مانگنے کا رجحان بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو چکا ہے۔ دنیا میں ہم بڑے بڑے ٹیسٹ ہمارے ہوتے ہیں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم کوئی اپنا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں ذرا غور کرے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے دل میں سب سے پہلے خیال کس کا آتا ہے؟ عمومی حالات یہی ہیں۔ اگر بیماری آ جائے تو ہمارے دل میں سب سے پہلا خیال ڈاکٹر کا آتا ہے۔ اگر قانونی مسئلہ بن جائے تو سب سے پہلے خیال وکیل کا آتا ہے۔ اگر پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پہلا خیال اپنے بھائیوں اور عزیزوں کا آتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کیا ایسا نہیں ہے؟ شاید ہم میں بہت ساروں کو جواب ہاں میں ملے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ مشکل اور پریشانی کے وقت ہمارے دل میں پہلا خیال دنیا کے ظاہری اسباب کا آتا ہے۔ یہ بھی اگرچہ گناہ نہیں ہے، البتہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے پریشانی آئے، مشکل آئے، بیمار ہو، کوئی مسئلہ بن جائے یا خوشی ملے، ہر حال میں اسے سب سے پہلا خیال اپنے رب کا آنا چاہیے، اپنے خالق کا آنا چاہیے، اپنے مالک کا آنا چاہیے۔
ضرورتوں کو پورا کرنے والے کا آنا چاہیے۔ سارے ظاہری اسباب کی اہمیت اپنی جگہ، بیمار ہوں تو دوائی بھی لینی چاہیے، مشکل آئے تو بھائیوں بہنوں عزیزوں قارب رشتہ داروں سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ اپنی جگہ یہ سب کام درست ہیں، مگر یہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کی اپنے رب کریم کے ساتھ ایسی لو لگی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، کیسی ہی حالت ہو، کیسی ہی مشکل ہو، اس کے دل میں پہلا خیال اللہ پاک کا آنا چاہیے، اللہ پاک کا آنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہماری مشکلات پر نظر رحمت فرماتا ہے، ہم پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما دے، ہمیں اپنے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سب ان راستوں پر ڈال دے جو راستے تجھے پسند ہیں۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ سب کی دلوں کی خواہشوں کو، امیدوں کو، آرزوؤں پر نظر رحمت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں کی چادر سے ڈھانپ لے، آمین۔